الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال الله عز وجل في مقام آخر الذي يؤتي ماله يتزكى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله اللہ جل جلالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اس رب ذوالجلال کا کرم ہے، فضل ہے، اس کی دی ہوئی توفیق سے الحمدللہ ہم یہاں پر حاضر ہیں۔ مولا کریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع یہ مقدس مہینہ جمادی الاخری ہمیں خلیفہ بلا فصل امیر المؤمنین مسلمانوں کے پہلے خلیفہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد دلاتا ہے، اور اسی مناسبت سے کہ منگل کی شب اور بدھ کا دن آپ کا عرس ہے 22 جمادی الاخری، تو انشاءاللہ آپ کی سیرت پر کچھ کلام ہوگا، گفتگو ہوگی۔ رب تعالیٰ صاحب رسول افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کی سیرت کاملہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے فیضان سے ہم سب کو، ہمارے نسلوں کو مالا مال فرمائے۔ یقیناً امت کے بہترین افراد وہ ہیں جو حضور کے صحابہ ہیں، جنہوں نے اپنی نظروں کے سامنے وحی کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جو نبی علیہ السلام کی نظروں سے تربیت حاصل کرتے ہیں، جنہوں نے شب و روز آپ علیہ السلام کے معجزات شریف کو دیکھا ہے۔ یقیناً سارے صحابہ جان نثار ہے، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کی جو کتاب ہے اس کا نام ہی یہ رکھ لیا کہ صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ اور اسی اعتبار سے اگر یوں کہا جائے کہ تمام صحابہ دین کی بنیاد ہے، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دین کی سنگ بنیاد ہے۔ اور صحابہ کی اپنی شان ہے کہ کوئی غوث کتب ابدال زندگی میں جتنی عبادت کر لے، ساری زندگی بغیر وقفہ عبادت کے گزارے، تو بھی وہ کسی صحابہ کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت میں
نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور سجدے میں وہ ثواب رکھا ہی نہیں ہے جو ایمان کی حالت میں ایک مرتبہ رسول اللہ کو دیکھنے میں رکھا ہے۔ تو یقیناً صحابہ کا مقام و مرتبہ بہت بلند و اعلیٰ ہے۔ جنگ احد کا موقع ہے، ایک مشرک سامنے سے آ رہا ہے، ہاتھ میں کھجور ہے اور کچھ کھجور کو کھا بھی رہا ہے۔ اچانک سے اس کی نظر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف پڑتی ہے، محبوب کو دیکھتا ہے، وہ منور چہرہ جن کے سامنے چاند بھی شرما جائے، نور والا چہرہ جب دیکھتا ہے دل میں نور اترتا ہے، فوراً رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ پہلے میں کلمہ پڑھوں یا جہاد پر جاؤں؟ آپ بتائیں۔ حضور نے فرمایا پہلے کلمہ پڑھ پھر جہاد پہ جا۔ پھر اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ یہ بتائیں مجھے کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا تو آجا ہماری طرف، اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ کلمہ پڑھے، مسلمان ہونے کے بعد وہ فوراً صحابی بنے اور جنگ میں تشریف لے گئے، شہید ہوئے۔ رسول اللہ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی میت، ان کے جنازے کی طرف نظر کی اور محبوب مسکرانے لگے۔ فرمایا نہ اس کے پاس نماز ہے، نہ کوئی سجدہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ کوئی روزہ ہے، نہ کوئی بھی عبادت ہے، کچھ بھی نہیں، ایمان لایا، غزوہ میں گیا، احد کے میدان میں شہید ہوا، اب اس کا مقام و مرتبہ رب کے یہاں جنت ہے۔ عبادت تو کچھ نہیں کی لیکن مقام جنت، کیونکہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے۔ تو صحابی کا یہ مقام ہے۔ اب جب صحابی کا یہ مقام ہے تو جو صحابہ میں بھی سب سے افضل و اعلیٰ ہو، ان کی شان کتنی بلند ہوگی۔ افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق، کہ انبیاء و رسول کے بعد پوری کائنات میں جتنی امت تشریف لائی ان میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ جس ہستی کو حاصل ہوا وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اللہ نے انہیں یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اور کیوں نہ ہو کہ بارگاہ رسالت میں بھی آپ کی کیا شان ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ ایک موقع تھا، محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اچانک سے سوال صحابہ کے مجمع میں، اچھا یہ بتاؤ تم میں سے کون آج روزے دار ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ تم میں سے کون سا ایسا شخص ہے جو آج جنازے کے ساتھ ساتھ چلا ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا۔ پھر اس کے بعد محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ کون سا ایسا شخص ہے تم میں جس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر دوبارہ اپنا ہاتھ بلند کیا۔ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس شخص کے اندر یہ 3 خصلتیں جمع ہو گئی وہ جنتی ہے۔ حضور نے سند عطا فرما دی، واضح طور پہ اعلان بھی فرما دیا کہ وہ جنتی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑی سخی، صحابہ میں سب سے بڑے سخی تھے۔ سخی یہ ہے کہ مال و متاع رب کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کے لیے فقط دے، جس کے مال سے دین کو فائدہ پہنچے۔ ایک شخص وہ ہے جس نے کروڑوں روپیہ دے دیے مگر اس کے بعد اور بھی کروڑوں روپے ہیں، فی زمان ہم کہیں گے بڑا سخی ہے۔ ایک شخص وہ ہے جس کے پاس ہے 2 لاکھ روپے، اس نے 2 کے لاکھ دونوں رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اب بتاؤ یہ بڑا سخی تھا یا وہ کروڑوں روپے والا سخی ہے جس کے پاس کچھ مال تھا، کچھ ہی تھا، ملکیت ہی تھوڑی ہے، وہی ساری رب کے بارگاہ میں پیش کر دی۔ تو صحابہ میں سب سے بڑے سخی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قرآن مجید میں میرا رب فرماتا ہے، الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، وہ جس نے اپنا مال دیا تاکہ سترہ ہو۔ اور محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جیسا نفع مجھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے پہنچایا، ایسا نفع مجھے کسی کے مال نے نہ دیا۔ مال اگرچہ تھوڑا ہو لیکن اس مال نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو نفع دیا وہ دیگر بھر کے جو لے آتے تھے ان کے مال نے اتنا نفع نہ دیا۔ اس طرح محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے موقع پر فرمایا کہ سب کے احسان کا بدلہ میں نے دنیا ہی میں دے دیا۔ جنہوں نے مجھ پر جتنا احسان کیا، دین پر جتنا احسان کیا، تو میں نے ان کا بدلہ اس کے عوض میں دنیا ہی میں دے دیا۔ ایک واحد وہ شخصیت ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے
کہ ان کے احسانات کا بدلہ بروز قیامت میرا رب خود عطا فرمائے گا۔ کتنی شان اعلیٰ ہے، بارگاہ رسالت میں کیا مقام ہے۔ نبوت رسالت حضور کی نگاہ اور ان کی زبان سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کیسے کیسے فضائل بیان ہوئے ہیں کہ بندہ جب سنتا ہے یا پڑھتا ہے تو یقیناً حیران رہ جاتا ہے۔ آپ کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے، صدیق اکبر یعنی سب سے بڑا سچا، اور یہ لقب آپ کو کس نے عطا کیا؟ ایک موقع تھا جبریل امین علیہ السلام تشریف فرما ہوئے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر کے پکارا، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی آپ کو اسی لقب سے نوازا، تو آپ کا لقب ہی صدیق اکبر پڑ گیا، یعنی سب سے بڑے صدیق۔ تو یہ در حقیقت عطا کیا جانا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہے، اور جبریل امین جو چیز کہتے ہیں وہ رب کی طرف سے ہوا کرتی ہے، لہٰذا رب تعالیٰ عز و جل کی طرف سے ہی آپ کو صدیق اکبر عطا کر دیا گیا، اور محبوب نے بھی پھر اپنی زبان سے اس لقب سے آپ کو پکارا۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، اس کی تفسیر کو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں، اور دیگر بڑے بڑا اکابرین صحابہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس آیت میں جاء بالصدق، حضرت علی فرماتے اس سے مراد حضور کی ذات ہے کہ حضور سچ لے کر آئے، اور فرمایا صدق بہ سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں صدق بہ سے مراد ابو بکر صدیق کی ذات ہے، خود حضرت علی کا فرمان ہے صدق بہ، کیونکہ سب سے پہلے تصدیق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جس ہستی نے کی وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اسی طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کتنا وزنی ہے، کتنا بھاری ہے، اس کی کیا شان ہے۔ فرمایا کہ انبیاء و رسول کے بعد ساری کائنات کے جو لوگ ہیں ان کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، اور ایک پلڑے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو رکھا جائے، تو فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، یعنی ایمان میں بھی اتنا بلند و مقام مرتبہ رکھنے والے۔ اسی طریقے سے آپ کے عاجز انکساری کا کیا عالم تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 360 نیک خصلتیں ہیں، 360 نیک خصلتیں، اچھی خصلتیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان میں سے کوئی مجھ کے اندر میرے اندر بھی پائی جاتی ہے؟ ان 360 میں کیا کوئی ایک بھی میرے اندر ہے؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے ابو بکر تیرے اندر تو 360 ہی خصلتیں موجود ہیں۔ محبوب کی شان ہے، محبوب کیا کیا بتا رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت اعلیٰ ہے، جو خود محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جس کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کی وہ شان دیکھی جائے کہ قرآن مجید نے کسی کو صحابی کے نہ پکارا، ایک واحد ہستی ہے، وہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو خود قرآن بھی صاحب کے پکار رہا ہے۔ فرمائی ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اس پر تو اجماع ہے کہ اس صاحب سے کیا مراد ہے؟ جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی تھے، تیسرا کوئی نہ تھا، ایک محبوب تھے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس کو قرآن کہتا ہے صاحب، یعنی حضور کے صحابی، جس کی سند خود قرآن بیان کرتا ہے کہ ابو بکر صدیق کوئی عام ہستی نہیں بلکہ حضور کے صحابی ہے، اور ہم بھی اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو وہ شان عطا فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فرماتی ہے ایک موقع تھا، چاندنی رات تھی، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میری گود میں آرام فرما ہے، محبوب کی آنکھیں آسمان کی طرف ہے، میں نے جب آسمان کی طرف دیکھا تو چاندنی رات ہے، ستارے نمودار ہے، بے شمار ستارے ہیں۔ جب ان ستاروں پہ میری نظر پڑی تو میں نے سوال کیا، اے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، کیا ان ستاروں کے برابر بھی کسی کی نے کیا ہے؟ اس قدر زائد نہیں کیا۔ پہلی بات تو یہ غور و فکر کرنے کی کہ سوال ہو رہا ہے ستاروں کے بارے میں، اب کتنے ستارے ہیں کون جانتا ہے، لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مسلمان کی ماں، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے فضل سے اور کرم سے محبوب جو ہے ستاروں کا علم بھی رکھتے ہیں، انہیں پتہ ہے رب کے کرم اور فضل سے کہ آسمان کے اندر اس وقت کتنے ستارے نمودار ہیں۔
کتنے ستارے چمک رہے ہیں، تب تو سوال کیا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ سوال کرنا کہ ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں، حالانکہ نیک اعمال تو بندہ ہر وقت کسی کے سامنے نہیں کرتا، بعض اوقات چھپ بھی جاتا ہے، بعض اوقات پوشیدہ رہ کے بھی کرتا ہے، بعض اوقات آدھی رات کو بھی کرتا ہے۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اس بات سے یہ بھی عقیدہ واضح ہوتا ہے کہ وہ یہ جانتی تھی کہ اللہ کے فضل و کرم سے محبوب ہر اپنے امتی کے اعمال کو بھی جانتے ہیں۔ تب تو یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، ان ستاروں کے برابر جس کی نیکیاں ہے وہ ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی، کیونکہ ان کے والد ماجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان کی خواہش تھی، تمنا تھی کہ جواب تو یہ آئے گا کہ ابو بکر صدیق، لیکن جواب آ گیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر پوچھ لیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا کیا مقام ہے، ان کی شان۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ بڑے شاندار جملے ارشاد فرمائے۔ محبوب فرماتے ہیں کہ عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری نیکیوں میں سے ایک نیکی کے برابر ہے، یعنی ایک طرف پورا نیکیوں کا ذخیرہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دوسری طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں کا سارا خزانہ ہے، لیکن فرمایا ان خزانوں میں سے اگر ایک نیکی نکالی جائے تو فرمایا وہ ساری عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں کے برابر ہو جائے گی، اور باقی جو نیچے اتنی ساری خزانے والی نیکیاں جو بچ گئی، کتنی اعلیٰ کیا شان ہو گئی۔ تو فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام یہ مرتبہ ہے، اور کتنی اعلیٰ شان ہے، اس شان کے تو کیا کہنے ہیں کہ آپ کو وہ مقام و مرتبہ دیا گیا۔ یہ جو بات آگے کی جائے گی یہ کسی اور کا حاصل نہ ہوا، وہ یہ ہے کہ آپ خود بھی صحابی، آپ کے والد ماجد بھی صحابی، آپ کے بیٹے بیٹیاں بھی صحابی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے پوتے بھی صحابی، آپ کے نواسے بھی صحابی، یعنی پورا گھرانہ ہی صحابی رسول کا۔ تو یہ شان، یہ اتنی اعلیٰ شان یقیناً سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ایک موقع تھا، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑ کے جنت کا دروازہ دکھایا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کے دروازے کو دیکھا تو یہ بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو سنا، عرض کرنے گیا رسول اللہ کاش میں بھی ہوتا۔ تو محبوب نے فرمایا یہ تو جنت کا دروازہ ہے جس سے میری امت داخل ہوگی، لیکن اے ابو بکر میری امت میں تو وہ شخص ہے جو سب سے پہلے جنت میں اسی دروازے سے داخل ہوگا۔ کتنے فضائل ہیں، کتنی اعلیٰ شان ہے۔ اسی طریقے سے ایک موقع تھا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین کو یہ حکم دیا کہ یہ بتاؤ کہ کوئی اگر میرے عمر کے فضائل بیان کرنا چاہے فرشتہ تو وہ کیسے بیان کرے گا؟ جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتہ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرنا چاہے تو جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کی عمر تھی 950 سال، تو عرض کرنے لگے 950 سال میں اگر کوئی فرشتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان یعنی فضیلت کو بیان کرے، بیان کرتا جائے تو حضرت عمر کی فضیلت ختم نہ ہو، لیکن یعنی 950 سال تک فضیلت کون بیان کر رہا ہے؟ فرشتہ، لیکن عمر کے فضائل ختم نہ ہو۔ پھر آگے عرض کرنے لگے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو یہ شان ہے کہ عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ساری نیکیوں میں سے ایک نیکی کا نام ہے۔ فرمایا جو مقام و مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب عز و جل عطا فرمایا، فضیلت کا یہ اعتبار سے دیکھا جائے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان ہے کہ جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیگر انبیاء و رسول کے مقابلے میں جب فضیلت ظاہر کرنی تھی تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو شان عطا کی گئی، اب کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام انبیاء و رسول کا امام بنا دیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ محبوب ہے تم میں سب سے افضل ہے، سب کا امام بنا دیا انبیاء و رسول، تمام کا انبیاء کے جو ہے وہ امام بنے، امام الانبیاء آپ بنا دیے گئے۔ اب کیا ہوا، کیوں بنایا؟ وجہ یہ تاکہ تمام دیکھ لیں انبیاء و رسول کہ ہم میں سب سے افضل و اعلیٰ وہ ہے جو اللہ کا محبوب ہے، جس کی شان سب سے اعلیٰ ہے، تو یہ فضیلت کا اظہار کرنا تھا۔ اسی طریقے سے جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے
سوچا کہ اب صحابہ میں جو سب سے افضل و اعلیٰ ہے اب اس کا اظہار کیا جائے، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات ہی میں، اپنی موجودگی میں ہی در حقیقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کا امام بنا دیا، تمام صحابہ کی موجودگی میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنا دیا، اور یہ بات تمام صحابہ کے درمیان ظاہر کر دی گئی کہ تم میں سب سے افضل و اعلیٰ مقام رکھنے والی جو ہستی ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ حضور کی ظاہری حیات میں کم و بیش تقریباً 17 مرتبہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی امامت فرمائی ہے۔ تو یہ فضیلت کا اظہار تھا جو اس طریقے سے کیا گیا۔ اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو مردوں میں سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور فضیلت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ سب سے افضل و اعلیٰ انبیاء و رسول کے بعد جس کا مقام ہے وہ ابوبکر صدیق ہے، اس کے بعد عمر فاروق ہے، اس کے بعد عثمان غنی، اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ، اس کے بعد اسی طریقے سے عشرہ مبشرہ، اس کے بعد اہل بدر، اس کے بعد اہل احد، اس کے بعد بیت رضوان کے صحابہ، اور اس کے بعد تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ ترتیب ہے جو علماء دین نے مرتب فرمائی ہے کہ یہ ان کے مقام ہے، یہ ان کے درجات ہے۔ یوں تو سارے صحابہ افضل ہے، سارے صحابہ وکل وعد اللہ الحسنہ کے تحت ہے، لیکن فرمایا افضلیت میں ان کے یہ مقام، یہ مرتبے ہے۔ اور یہ کیوں نہ ہو، اگر یوں دیکھا جائے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا کس قدر کا تھا، اور کہ ایک موقع تھا غلام آپ کی بارگاہ میں آتا ہے، کچھ پیش کرتا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھا لیتے ہیں۔ ابھی اندر گیا ہی ہے کہ غلام کہنے لگا حضور آپ نے پوچھا نہیں میں کہاں سے لایا؟ فرمایا ہاں بتا کہاں سے لایا؟ وہ کہنے لگا کہ میں زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے ہاتھ کی لکیریں دیکھتا تھا اور معاوضہ لیتا تھا زمانہ جاہلیت میں۔ اب کیا ہوا کہ ایک شخص اس کی لکیریں دیکھی، اس نے معاوضہ نہیں دیا، بھاگ گیا۔ وہ آج مجھے ملا تھا، میں جیسے مجھے دیکھتا ہے کہتا ہے وہ اچھا معاوضہ مجھے ادا کرتا ہے۔ اس معاوضے کی وہ جو رقم تھی وہ رقم میں نے لی، اور اس کے بعد آپ کے لیے کچھ خرید کر آپ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اس بات کو سنا، اپنا منہ کھولا، اپنا ہاتھ منہ میں ڈال دیا، کہ کر کے سارا ہی نکال دیا۔ گیا تو 2-4 نوالے تھے لیکن نکالا بہت سارا۔ غلام کہنے لگا حضور یہ کیا ایک لقمے کے لیے اتنی تکلیف، اتنی؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوف خدا دیکھے، حرام کا لقمہ پیٹ میں گیا تو کیسے گیا، حالانکہ پتہ بھی نہ تھا۔ آپ فرمانے لگے کہ ایک لقمہ تو بات کرتا ہے، اگر ایک ذرہ بھی میرے پیٹ کے اندر حرام کا چلا جائے تو میں اپنی جان ہی دے دوں گا، اس اعتبار سے کہ اس کو نکالے بغیر میرا گزارا نہیں ہے۔ میری جان ہی اگرچہ چلی جائے لیکن اس لقمے کو میں اندر ٹھہرنے نہیں دوں گا۔ یہ خوف خدا کا معاملہ تھا۔ اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے آپ کے عقیدے کی طرف، ایک موقع تھا ماہو بھی تشریف فرما ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اذان میں جب آیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگلی کو ہونٹ پر لگایا، اس کے بعد آنکھوں پر رکھا جس طرح ہم چومتے ہیں۔ جیسے یہ چوما تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پڑی، حضور نے فرمایا جس شخص نے میرے اس پیارے کی طرح عمل کیا میری شفاعت اس شخص کے لیے حلال ہو گئی۔ تو آج یہی ہے، ثواب کا کام مستحسن ہے کہ محبوب کا جب نام سنا جاتا ہے تو چوما جاتا ہے، یعنی انگوٹھا جو ہے ہونٹ پہ رکھ کے پھر آنکھ بن کر کے اس جگہ پہ لگایا جاتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھے کہ آواز نہیں آنی چاہیے چومنے کی۔ پھر اس کے اور کچھ قیودات بھی ہے کہ خطبے کی اذان جب ہو اس وقت احتیاط یہ ہے کہ نہ چوما جائے، قرآن مجید کی تلاوت ہو جب بھی نہ چوما جائے، نماز کے اندر ہو تب بھی نہ چوما جائے، خطبے کے اندر ہو جب بھی نہ چوما جائے۔ یہ 4 مقام ایسے جس میں چوما نہ جائے، باقی اس کے علاوہ محبوب کا جب نام آئے تو چوم لیا جائے، کیونکہ محبوب کے نام میں وہ تاثیر ہے کہ جب محمد لیا جاتا ہے تو ہونٹ بھی ایک دوسرے کو چوم لیا کرتے ہیں، تو یہ محبوب کی شان ہے۔ آخری بات عرض کرتا چلوں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ جنہوں نے ان سے محبت رکھی ان کی شان بہت اعلیٰ ہے۔ یوں تو آپ کے عقائد بھی، آپ کا فضیلت بھی، بہت سارے معاملات ہیں، لیکن چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں۔ ایک شخص تھا، بزرگ فرماتے میرے پڑوس میں رہتا تھا، لیکن اس کا معاملہ ایسا تھا کہ وہ مجھے بڑا تنگ کرتا،
میں نے اس کے ڈر، اس کے خوف اور اس کے تنگ کرنے کی وجہ سے گھر ہی چھوڑ دیا۔ کچھ وقت کے بعد مجھے اطلاع ملی وہ مر گیا، انتقال کر گیا۔ اب انتقال کی خبر ملنے کے بعد ایک لمبا تلنگا شخص میرے سامنے آتا ہے جس کو دیکھ کے میں بھی ڈر گیا۔ وہ مجھے لیتا ہے آپ چلیں، پتہ نہیں کیا ہوا، بہرحال میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ دیکھا تو وہ قبر کی طرف لے گیا، کیا یہی وہ پڑوسی ہے آپ کا؟ ابھی لمبا جو شخص تھا میں تو اس کو نہیں جانتا تھا، لیکن وہ وہاں اس قبر کی طرف لے کے گیا۔ جیسے اس قبر کی طرف لے کے گیا، اب اس نے اس قبر کو کھولنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا یہ کیا کرتا ہے، کھڑے رہیں آپ۔ میں رک گیا۔ جیسے اس قبر کے آگے سے ایک اینٹ ہٹائی گئی تو کیا دیکھ کے میں حیران رہ گیا کہ اس قبر کے اندر تو باغیچہ بنا ہوا ہے۔ وہ قبر تو منور ہے، سبز سبز، اس قبر نے جو ہے وہ چادر اوڑی ہوئی ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ اس پہ ایک تخت لگا ہوا ہے، اس پہ میرا وہی پڑوسی جو مجھے تنگ کرتا تھا وہ اس تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ بڑا حیران ہوا یہ کیا معاملہ ہے۔ پھر میں نے اس سے پوچھ لیا کیا بات ہے، تیرا یہ مقام و مرتبہ، اللہ نے تجھے اتنی شان عطا فرمائی؟ کہتا ہے ہاں میں ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتا تھا، اللہ تعالی ہمیں بھی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا دعا تھی؟ کہتا ہے میں دعا کرتا اللہم ارضی عن ابی بکر و عمر و عثمان و علی وارحمنی بحبہم۔ کہتا ہے میں یہ دعا کرتا تھا، دعا کا کیا معنی ہے؟ اے اللہ ابو بکر سے راضی ہو جا، عمر عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم سے راضی ہو جا، اور وارحمنی بحبہم، اور اے اللہ مجھ پر رحم فرما کیونکہ میں ان تمام ہستیوں سے محبت کرتا ہوں، ان کی محبت کے صدقے مجھ پر رحم فرمائے۔ کہتا ہے میں دعا کرتا تھا، رب نے قبول فرمایا، آج میرا مقام و مرتبہ یہ ہے۔ تو صحابہ سے سچی محبت کی جائے، تمام صحابہ ان سے سچی محبت کی جائے، جب ان کے ایام آئے تو انہیں ایصال ثواب کیا جائے، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا جائے۔ اب منگل کی شب ہوگی، بدھ کا دن ہوگا، بڑا دن ہوگا 22 جمادی الاخری کا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم عرس ہوگا، بھر بھر کے ایصال ثواب کریں۔ ان کی فضیلت جو آپ نے سماعت کی، ان کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کرے، کیونکہ ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند و اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو باتیں سنی اسے یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ